تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہوں گے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور آپ ہی کی سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو صفا پہاڑی پر چڑھ کر پکارا اور انہیں دعوت دی کہ سب کے سب یہاں پر اکٹھے ہو جائے، تو تمام مکے کے جو لوگ تھے، جو رہنے والے تھے وہاں پر، تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے اس جانب ایک لشکر ہے جو بہت ہی بڑا لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو مکے والوں نے یکجو ہو کر کہا کہ ہاں، ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب تمام مکے والے آپ کی صداقت کا اقرار کر چکے، آپ کو سچا مان چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، کہ میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی عرب کا بھی مالک بنا دے گا اور عجمیوں کا بھی مالک بنا دے گا، کہ تم عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور عجمی لوگوں کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو تمام مکے والے چپ رہے، لیکن ایک آپ کا چچا ابو جاہل، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہ بولا تباً لکا لہذا جماعتنا یا محمد، معاذ اللہ، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے؟ تو اس کے بعد اس نے آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کو اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تجھے تیرا مال بھی نفع نہ دے، اور تیری بیوی بھی جہنمی ہے اور تو بھی جہنمی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی قوم کا یا کسی بستی والوں کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام لے کے انہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف اشارہ کیا، اشارتاً ہی ان کو ذلیل کیا۔ جیسا کہ دو نبی ایک بستی سے گزر رہے تھے، سورۃ کہف کا واقعہ ہے کہ دو نبی تھے، وہ ایک بستی سے جا رہے تھے، انہوں نے بستی والوں کو کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہم آپ کے ہاں مہمان ہیں،
تو انہوں نے آپ نبیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ تو قرآن کے اندر بتلایا، ہمیں بتلایا عبرت کے لیے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ وہ کون سے نبی تھے اور وہ کون سی بستی تھی۔ ان بستی والوں کو ذلیل نہیں کیا۔ تو اسی طرح بستی والوں کو ان کا نام لے کر ذلیل نہیں کیا، یہاں پر ابو لہب کو اس کا نام لے کر ذلیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ نون کے اندر اور سورۃ قلم کے اندر، نون والقلم کے اندر بھی ایک شخص کو ذلیل کیا جو مکے ہی کا رہنے والا تھا، مناع للخیر معتد اثیم، اس کو ذلیل کیا لیکن اس کا نام واضح طور پر نہیں لیا۔ اگرچہ بعض روایات سے پتہ چل جاتا ہے ان کا نام، لیکن قرآن کے اندر ان کا نام بیان نہیں کیا گیا۔ تو ابو لہب کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام لے کر وہاں پر اسے ذلیل کیا تاکہ وہ قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتا رہے۔ اسی طرح جب آپ کے صحابہ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے امتوں میں سے جو بہترین لوگ تھے وہ آپ کے صحابہ بنائے، آپ کے ساتھی بنائے۔ یوں تو نبیوں کے ساتھی ہوا کرتے تھے، ہر نبی کے ساتھی ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح تمام کے تمام نبیوں کے ساتھی تھے۔ لیکن جب آپ کے ساتھیوں کی باری آئی تو بہترین لوگوں کو چنا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم جنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب ہی جا کر جنگ کریں، ہم جنگ کے قابل نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باری آئی تو آپ کے صحابہ نے کہا صرف ہم جہاد میں اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنا مال بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من و سلوہ اترا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ خشک روٹیاں کھا کر، فاقے کر کے، اپنے پیٹوں کے اوپر پتھروں کو باندھ کر گزارا کرنے والے تھے۔ لیکن جب جنگ کی باری آئی، جب لڑائی کی باری آئی تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم امن میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور مال بھی تیار قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، انہاں نو رب نے رتبے بھی کمال دیتے نے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہاں پر ہی بس نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اولئک حزب اللہ، جس نے اللہ کی جماعت دیکھنی ہے، جس نے اللہ کے بہادر دیکھنے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ لے۔ الا حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی ساتھی ہیں جو کامیاب و کامران ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو رہتی دنیا کے لیے نقشہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ اکرام کو گالی مت دو۔ اور ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کہ جب
چاند غروب ہو جاتا ہے تو ستارے پھر روشنی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے پیچھے چلیں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام وہی بات کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دن پیروں کے پیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام بھی تھے، تو سامنے سے اونٹ پر سوار ہو کر ایک شخص آیا اور اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اصحاب صفہ کے پاس مدینہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان سے دین کی تعلیمات حاصل کرو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جلدی میں ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں مدینہ سے باہر کہیں، میں بھی جا رہا ہوں واپس، تو ایسا کریں کہ مجھے جو دین کی ضروری باتیں ہیں، جو دین کے ضروری احکامات ہیں، وہ بتلا دیں تاکہ میں ان کے اوپر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ضروری احکامات بتلا دیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو اس نے وہ احکامات سیکھ کر واپس پلٹنے کے لیے اپنے اونٹ کو موڑا، اور اس کا اونٹ قریب ہی تھوڑا سا آگے جا کر ایک جنگلی چوہے کی بل کے اندر اس کے اونٹ کا پاؤں آ گیا اور اس کا اونٹ گر پڑا، اور وہ صحابی جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا وہ بھی اس پہاڑ سے اس اونٹ سے نیچے گرا، اور گرتے ہی اس کی گردن کو بل پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی جان بحق ہو گیا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ دیکھو اپنے ساتھی کو۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس صحابی کو دیکھا تو فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نیا صحابی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر قبرستان لے چلو، وہاں پر جا کر اس کی تدفین وغیرہ کا مرحلہ کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس صحابی کو لے کر جا رہے تھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا ہے اور اپنی انگلیوں کے بل آدھا پاؤں سے بھی کم جو ہے وہ زمین پر لگا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صحابی کے جنازے میں شمولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کثیر تعداد سے فرشتوں کا نزول فرما دیا ہے، اور مجھے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ یہ اس صحابی کا مقام ہے جو اسلام کے اندر داخل ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور علم سیکھ کر واپس پلٹا۔ تو جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوا کرتے تھے، ان کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔